فاروق اعظم آپ آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، کم سے کم آپ ایک نیا کپڑا تو لے لیں۔ اس کپڑے کا معاملہ یہ ہے، اس کپڑے کا حال یہ ہے کہ جگہ جگہ پیبند لگا ہوا ہے، اگر اب پھٹ گیا تو پیبند لگانے کی بھی جگہ نہیں باقی ہے اس کپڑے میں۔ اے امیر المومنین، کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم، آدھی دنیا پر حکمرانی، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص، اس کا زیبا دیکھو کہ ایسا کپڑا جس پر پیوندہ لگا ہوا ہے، جس کو سلائی کی گئی ہے دوسرے کپڑے رکھ رکھ کے، ان سے عرض کیا جا رہا ہے یا امیر المومنین آپ کپڑا تو بدل دیں۔ اس کپڑے کا معاملہ دیکھو، آپ سے ملنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں، آپ سے ڈیل کیا کرتے ہیں، تو آپ جب لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ لیکن عمر فاروق اعظم کا جذبہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں کپڑا نہیں بدلوں گا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ عمر فاروق کو بولنے کے لیے ہمت والا آدمی چاہیے۔ بھائی وہ خود اتنے طاقتور ہیں کہ لوگ ان کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں، لوگ ان کا نام سنتے ہی کانپنے لگتے ہیں، تو ان کے سامنے جا کر پھر سے کون عرض کرے گا؟ تو لوگوں نے مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی اور مولائے کائنات کو آگے کیا، مولائے کائنات شیر خدا کو آگے کیا اور عرض کیا کہ حضور آپ کی بات عمر فاروق مانتے ہیں، آپ کی بات عمر فاروق مانتے ہیں، آپ کی عزت عمر فاروق کرتے ہیں، اگرچہ وہ حکمران ابھی ہیں، وہ اگرچہ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن آپ کی بات وہ مانتے ہیں۔ اے مولائے کائنات آپ جائیں عمر کو کہیں کہ وہ کپڑا بدل لے، وہ کپڑا وہ چینج کر لے کپڑا، اس کپڑے کو دیکھ کر ہمیں حیا آتی ہے، لوگ جب دور سے آتے ہیں تو وہ بدگمانی کرتے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم اور جس کا لباس بھی نہیں صحیح ہے۔ تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اگرچہ میری عزت عمر فاروق کرتے ہیں، اگرچہ میری بات عمر فاروق مانتے ہیں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جا کر عمر کو کہوں۔ اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ عمر کو کوئی کہے تو آپ اماں عائشہ کے پاس چلے جائیں، اماں عائشہ کے پاس چلے جائیں جو ساری امت کی ماں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اماں عائشہ کہیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ ٹالیں گے نہیں، وہ ٹالیں گے نہیں۔ تو لوگ گئے اکٹھا ہو کر اماں عائشہ کے پاس، اماں عائشہ کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اماں عمر سے کہہ دو کہ جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس پر پیبند اتنا زیادہ لگ گئے ہیں کہ اگر اب پھٹ جائے تو اس پر پیبند لگانے کا بھی جگہ نہیں ہے۔ اماں آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عمر کو آپ کہہ دیں کہ وہ کپڑا چینج کر لے، تبدیل کر لے، نیا کپڑا پہن لے۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ لوگوں کو بھیجتی ہیں کہ جاؤ اور عمر کو کہہ دو کہ اماں عائشہ بلا رہی ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ پیغام آیا کہ اماں عائشہ کا پیغام آیا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اماں عائشہ کے سامنے دو جانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا اے امت کی ماں، کس لیے مجھے طلب کیا گیا؟ کوئی حاجت، کوئی کام دریافت کرے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں عمر مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، تیری شکایت لگی ہے، تیری شکایت آئی ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور تو لباس بدلنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تیرا لباس ایک دم پوشیدہ ہو گیا ہے، خراب ہو چکا ہے، بالکل خراب ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اے عمر تو اپنے کپڑے کو بدل لے۔ اتنا کہنا تھا، عمر فاروق اعظم دارو قطار رونے لگے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت جس قدر حضرت عمر فاروق اعظم روئے اس سے پہلے کبھی نہیں رویا تھا۔ اتنا دارو قطار کون رو رہا ہے؟ سوچو ایک مرتبہ،
تھوڑا دیر سوچو, دل میں لے جاؤ بات کو. میں اتارنا چاہ رہا ہوں, کچھ بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کون رو رہا ہے. پہلے سوچو کہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو قسم خدا کی کہتا ہوں ہمارے تیور بدل جایا کرتے ہیں, لیکن کون انسان رو رہا ہے. پہلے سوچو, آدھی دنیا پر حکومت, ایسا بادشاہ جس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں, خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کا خلیفہ, امیر المومنین, مسلمانوں کا امیر, وہ رو رہا ہے. کس بات پر؟ صرف اتنا کہا تھا اماں نے. کیا کہا؟ عمر اپنے کپڑے کو چینج کر لے, بدل لے. اس سے عمر فاروق اعظم زاروں قطار رونے لگے. جب اماں عائشہ کہتی ہیں عمر کیا ہوا, رونے کیوں لگا, تو حضرت عمر فاروق اعظم جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب سنو مسلمانوں, جواب سنو. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اماں میں اس کپڑے کو بدل لیتا, میں اس کپڑے کو بدل لیتا, لیکن اماں آپ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اماں میں عرض کر رہا ہوں, آپ بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کے کپڑا پہنا کرتے تھے, کس طرح کے کپڑا پہنا کرتے تھے. جب میرا نبی, جب میرا آقا, جس کے صدقے میں مجھے یہ خلافت ملی, جس کے صدقے میں مجھے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا, جس کے صدقے سے مجھے آدھی دنیا پر حکومت ملی, اس شہنشاہ, اس بادشاہ, اس نبی کا کیا طریقہ تھا. اماں عائشہ رونے لگی, اماں عائشہ رونے لگی اور صحابہ کے پاس جاتی ہیں, کہتی ہیں اے صحابہ اب دوبارہ دوسری مرتبہ عمر فاروق اعظم کو کپڑا بدلنے کے لیے مت کہنا, کیونکہ لوگ ظاہر دیکھتے ہیں, لوگ دنیا داروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر پاور ہے, لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرے اندر مال و دولت ہے, لیکن عمر کا جو معاملہ ہے بالکل الگ ہے. وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے میں لگا ہے. اس کے رگ رگ میں, اس کے رگ رگ میں عشق مصطفیٰ اس قدر گردش کر رہی ہے, اس قدر گردش کر رہی ہے کہ عمر کو سمجھا